کہ ایک بار آپ حضرت عائشہ کی گود میں اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی خادمہ کو آپ نے آواز دی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے اس کو آواز دی لیکن اس نے نبی اکرم کی آواز سن لی. آپ کی خادمہ تھی, خدمت کرنے والی, آواز سن لی لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی لیکن وہ نہیں آئی. تیسری بار بھی آپ نے آواز دی, آواز اس کے کان تک جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا, عائشہ ذرا باہر نکل کے دیکھو وہ لونڈی, وہ خادمہ کہاں چلی گئی. وہ لونڈی باہر, حضرت عائشہ باہر نکلتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو دروازے کے پاس ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس کو گود میں اٹھاتی ہے, اس کے کان پکڑتی ہے, اس کو لے کے چلتی ہے, بکری سے کھیل رہی ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا, تمہیں محمد رسول اللہ نے آواز دی, کیا تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی. کہا دوسری؟ کہا دوسری آواز بھی سنی. کہا تیسری؟ کہا تیسری آواز بھی سنی. کہا پھر کیوں نہیں آئی تم؟ سر نیچے کر لیا, کوئی جواب نہیں تھا. اللہ کے نبی کو بلایا, حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ ناٹک کر کے نہیں آئی, یہ سستی کر گئی اور نہیں آئی. اے اللہ کے نبی اس کو سزا دیجئے, یہ آپ کی خادمہ, اس نے تینوں آوازیں سنی. اللہ کے نبی کی کان میں مسواک لگی ہوئی تھی. نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا, جلدی سے مسواک کی, پھر کان میں لگا لی. مسواک ہر وقت رہتی تھی آپ کے پاس, اب تو پاکٹیں چلنے لگی ہیں, پاکٹ میں رکھ لو, وہ کان میں رکھتے تھے اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی نے کہ کان میں مسواک رکھی ہوئی تھی, آپ کو غصہ آ گیا. آواز سنی تھی؟ ہاں سنی تھی, پھر بھی نہیں آئی. سر نیچے. آپ نے مسواک نکالی اور اس کی طرف بڑھے, ادھر آ. وہ قریب آئی اور ایسے اٹھایا آپ نے, اور قریب تھا کہ اس کی پیٹھ پر آپ 2-4 مسواک مار دیتے. مسواک سے لگتی کتنی؟ ایک مسواک ہے, اگر تیز بھی مارتے تو کتنی تیز لگتی. آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایسے کیا لیکن مارا نہیں, روک لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امی عائشہ کہتی ہے کہ ارے میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا, آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں ہے, یہ تو سزا کی مستحق ہے اور آپ رو رہے ہیں. جواب سنیے, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں, میں نے مسواک بھی نکال لی کہ اس کو ماروں, میں نے ہاتھ بھی تان لیا اس کی اوپر کہ میں اس کو ماروں, لیکن اچانک یہ خیال آیا, آئے محمد ابن عبداللہ, کہیں اس خادمہ کی, کہیں اس لونڈی کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے, اس کی غلطی کم ہو اور آپ اس کو مار رہے ہیں, یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اگر اس کی غلطی سے زیادہ سزا آپ نے دے دی تو قیامت کی دن یہ خادمہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی اور کہے گی اے اللہ میری غلطی تو اتنی نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ نے مجھے مارا ہے. عائشہ قیامت کے دن سزا کے خوف سے اور اس خادمہ کے انتقام کے خوف سے میں نے مسواک کو روک لیا. مجھے ڈر اس بات کا کہ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ میری سزا نہ ہو جائے, میں اس کو جو مار رہا ہوں یا مار دوں تو کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. آپ نے وہ مسواک روک دی اور نظر انداز کر دیا. یہ خوف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن آپ اپنی خادمہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیتے تھے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے, سب کو برابر کی نظر سے, سمنویتا, برابر کی نظر سے دیکھتے تھے. وہ 50 بار سنا ہوگا, ایک فاطمہ نامی, فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور پکڑی گئی اور اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی. آپ نے کہا کتنی چوری کی؟ پتہ چلا زیادہ کی. پکڑی گئی, ہاں گواہ ہیں, ہاں ہاتھ کاٹ دو, اتنا کلائی کے برابر, اتنا ہاتھ کاٹ دو. صحابہ آپس میں مشورے کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بڑے امیر گھر کی لڑکی ہے, بہت بڑے پیسے والے کی, عزت و رسوخ والے آدمی کی بیٹی ہے, ناک کٹ جائے گی. آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو. ایک سفارشی کو بھیجا گیا, حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے. اللہ کے نبی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی اکثر باتیں مان لیا کرتے تھے.
حضرت اسامہ ابن زید سفارش کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھیجا گیا ہے اور میں فاطمہ مخزومیہ کی طرف سے سفارش لے کر آیا ہوں، آپ نے ہمیشہ میری عزت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، ورنہ یہ یہودی اور عیسائی ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اتنے امیر گھر کی لڑکی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا، آئے اسامہ تم اللہ کی حد میں سفارش لے کر آئے ہو، اللہ کی حدود میں کو توڑنے کی سفارش لے کر آئے ہو، یہ حد چوری کی سزا اور زنا کی سزا یہ میں نے قائم نہیں کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، اور تم سفارش لے کے آئے ہو اللہ کے حد کو توڑنے کی؟ نہیں، پہلے زمانے کی امتیں اس لیے برباد ہوئی کہ ان کے امراء جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بڑا مذاق اڑایا، صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو جینا مشکل ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے امیر لڑکی کی بھی چوری، ہاتھ کاٹ دیا محمد، کوئی عزت نہیں ہے، امیر کی بھی عزت نہیں ہے، اللہ کے رسول کسی کی نہیں سنتے، تمہارے پیغمبر محمد کی نظر میں کوئی، ارے امیر کم سے کم وہ پیسہ دیتا، دولت دیتا، اس سے محمد رسول اللہ کو بہت فائدہ ہوتا اور کام آگے بڑھتا دین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جواب یہ تھا، نبی اکرم کا مختصر جواب یہ تھا، سنیے میرے بھائیو، آپ کا مختصر جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا اے صحابیو تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو جو قبیلے بنو مخزوم کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لوگوں میں بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنو ان لوگوں سے کہہ دو جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ تو فاطمہ تھی قبیلے بنو مخزوم کی، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لڑکی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لخت جگر فاطمہ بھی ہوتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور سب کے ساتھ برابری۔ ایک اور واقعے کی طرف آئیے، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر، اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب آپ نے صحابہ سے پوچھا ان قید کافروں کا کیا کروں، کسی نے کہا ان کو بھی کاٹ ڈالو، کسی نے کہا ان کی گردن اڑا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو ایک گڈھے میں پھینک کر آگ لگا دو اور جلا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو معاف کر دو اور چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی تو بڑے رحم دل تھے، آپ نے یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دینے کی بات زیادہ صحیح ہے، لیکن ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے، ان کے گھر والوں سے جرمانہ لیا جائے، مال فدیہ لیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑا جائے۔ آپ نے ایک میعاد متعین کر دی، اتنا اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ۔ ایک جرمانہ ہوتا ہے، آج کل کورٹ میں لگاتی ہیں، جج کورٹ بھی کرتی ہے اتنا جرمانہ دو، چلو یہ کر لو، چلو بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے اتنا جرمانہ دو، جیل سے بچ جاؤ گے۔ قیدی لوگ، آپ نے کہا اتنا مال لاؤ اور لے جاؤ۔ جانتے ہو ان قیدیوں میں 70 قیدی تھے، 70، ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا، سب کے رشتہ دار آئے مال دے گئے اور اپنا قیدی چھڑا لے گئے، صرف ایک قیدی باقی بچا۔ 69 قیدی چھوٹ گئے، ایک قیدی بچا بس، 70 میں 69 چھوٹ گئے، ایک بچا۔ جانتے ہو جو بچا وہ کون تھا؟ اور سنو، جو بچا وہ نبی اکرم کا داماد، نبی اکرم کا داماد ابو العاص۔ اوفو، یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، قید کر لیے گئے۔ ان کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنا قیدی چھڑا سکیں۔ ابو العاص کی بیوی تھی محمد رسول اللہ کی بیٹی، بڑی بیٹی، کون؟ زینب۔ جب زینب کو اس بات کا علم ہوا
کہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑا گیا ہے، سب چھوٹ گئے، میرے شوہر باقی بچ گئے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا حضرت زینب کے، اور وہ ہار بھی ان کی ماں خدیجہ نے، محمد رسول اللہ کی بیوی تھی خدیجہ، جب زینب کی رخصتی کر رہی تھی اور ابو العاص کے ساتھ جب زینب کو بھیج رہی تھی نکاح کے بعد، اس وقت اپنے گلے سے اتار کر وہ ہار حضرت زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کس نے؟ ان کی ماں نے، خدیجہ نے۔ رخصتی کے موقع پر بیٹی میری عمر تو گزر گئی، اب تم پہنو، لو۔ اپنی بیٹی زینب کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا تھا، بہت قیمتی نہیں تھا، اس ہار کی قیمت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ ابو العاص کو چھڑا سکے، لیکن حضرت زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کپڑے میں، ایک رومال میں، ہینڈ کرچیف میں اس ہار کو رکھ دیا اور اس کی گانٹھ باندھ کر اپنے دیور سے کہا، ابو العاص کے چھوٹے بھائی سے کہا، لو یہ لے جاؤ اور میرے ابو کو دے دینا، محمد الرسول اللہ کو، اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں میرے شوہر کو، ابو العاص کو، اپنے داماد کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے بھی 69 کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جو مال سب سے مانگا گیا ان کے گھر والے رشتہ دار لائے لے گئے۔ آئے ابو العاص تم میرے داماد ضرور ہو، لیکن تمہارے رشتہ داروں کو بھی اتنا مال لانا پڑے گا، پھر تمہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ کچھ دن، 1-2 دن کے بعد جب ابو العاص کا دیور، ابو العاص کا چھوٹا بھائی زینب کا دیور، جب وہ رومال لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر کہا، اے زینب کے دیور، او میری بیٹی کے دیور، مال لائے ہو جو بتایا تھا؟ کہا نہیں، آپ کی بیٹی نے یہ رومال دیا ہے، اس میں کچھ ہے۔ کہا کیا ہے؟ آپ ہی دیکھ لیجئے۔ اور آپ کی بیٹی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے عوض میں میرے شوہر کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، ادھر لاؤ۔ جب رومال کھولا اور وہ ہار جو کبھی جناب محمد رسول اللہ اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے اور آپ کو خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہار خدیجہ کے گلے میں پہنا ہوا کبھی آپ دیکھتے تھے، آپ کو 30 سال پرانی خدیجہ کی یاد آنے لگی۔ اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرغ بسمل کی طرح محمد رسول اللہ تڑپنے لگے خدیجہ کی یاد میں، اور اس ہار کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا۔ نہیں، اے زینب، جو ہار تیری ماں نے تجھے رخصتی کے موقع پر دیا تھا، میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں نہیں لے سکتا۔ ہار واپس کر دیا اور فوراً شورا بلائی۔ شورا، فوراً صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا ساتھیو کیا کیا جائے؟ یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، اور تمہاری اجازت کے بنا میں ابو العاص کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سب کچھ ہے، حاکم ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہے محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا جب تک مشورہ نہیں ہوگا میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں تو ون مین ہیرو، میں ہی ہیرو ہوں، آم کو املی کہہ دوں تو وہ املی ہی ہے، اور بھگت بھی املی کہہ رہے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ صورت، تمہارے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ، ارے آپ نہیں، آپ جو فیصلہ کریں، نہیں، تمہارے رشتہ داروں کو تو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا، کل تم یہ مت کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کو بغیر مال کے چھوڑا، نہیں۔ اچھا، سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، بغیر مال کے چھوڑ دیجیے۔ پھر آپ نے ابو العاص کی ہتھکڑیاں چھوڑی،
जैसी हथकड़ियां उनकी ढीली की छोड़ दी, हटा दी, हथकड़ियों से आजाद कर दिया और अपने करीब बिठाया। अबुल आस, आज भी मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं, अगर वो चीज दे दोगे तो मैं समझूंगा कि वही माल है और मैं छोड़ दूंगा। है वही माल है? कहा अल्लाह के नबी, अगर वो मेरे देने का है तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो इस हार के अलावा मेरी बीवी के पास कुछ नहीं है। अगर कुछ और लेना चाहते हैं, अगर मैं उसका मालिक हुआ तो जरूर। फरमाया तुम उसके मालिक हो? कहा क्या? कहा आए अबुल आस, फिर मेरी एक शर्त है और उसी को मैं माल मान लूंगा। कहा क्या? आए अबुल आस, तुम काफिर हो और मेरी बेटी ईमान ला चुकी है, इस्लाम ला चुकी है, लिहाजा किसी मोमिना औरत के लिए काफिर शौहर जायज नहीं है। तुम हालत कुफर में रहो और मेरी बेटी से मिलो, ये मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है। आए अबुल आस, तुम यहां से घर जाओ, इस शर्त पे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं कि तुम मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे घर वापस कर जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे ईमान लाने तक, तुम्हारे इस्लाम कबूल करने तक मैं ज़ैनब का निकाह किसी दूसरी जगह नहीं करूंगा। आया अबुल आस, वो तुम्हारी अमानत है, तुम्ही को मिलेगी। मैं तुम्हारे इस्लाम लाने का इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारे ईमान लाने का इंतजार करूंगा, लेकिन जब तक तुम इस्लाम नहीं लाते तुम्हें ज़ैनब को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है, मैं आपकी शर्त को पूरा कर देता हूं। अबुल आस जाते हैं और ज़ैनब से कहते हैं कि मुझे इस शर्त पर तुम्हारे अब्बू ने छोड़ा है। ज़ैनब कहती है मेरे अब्बू ने जो बात कही है वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कही है, मैं भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूं। हाँ, तुम मेरे शौहर हो और रहोगे, लेकिन आए अबुल आस, मेरे अब्बू की बात मानकर तुमने अच्छा किया है, मैं भी तुम्हारे इस्लाम लाने का इंतजार करूंगी, तुम्हारे ईमान लाने का इंतजार करूंगी। अबुल आस छोड़ गए और फिर चंद ही महीनों के बाद फिर वो इस्लाम ले आए। पहले छोड़ गए, फिर इस्लाम ले आए। एक दो महीने के बाद जब इस्लाम ले आए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसी महर पर, जो पहले महर उनका मुतय्यर हुआ था, आपने तजदीद निकाह किया, आपने उनका दोबारा निकाह पढ़ाया, लेकिन महर वही रखा जो पहले था। आया अबुल आस, वही पुराने वाले महर पर मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूं, अब मैं अपनी बेटी की विदा कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, यहां मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपने अपने दामाद के साथ भी इंसाफ किया है, सबको छोड़ दिया लेकिन दामाद को नहीं, और ऐसे ऐसे मरहलों से गुजरना पड़ा। जब सबकी इजाजत हो गई तब आपने छोड़ा। समन भी था, सबको बराबर की नजर से देखा करते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितनी चीजें हो गई, मोहम्मद, मोहम्मद। आइए एक चीज और देख लेते, अहमद। विदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद। विदाहमिद, अहमद नाम का एक शख्स आएगा। विद अहमद, अहमद नाम का एक शख्स आएगा। पुरुष इंसान होगा, महानिमा बहुत महान होगा, दित्तो से बड़ा कोई नहीं होगा। महानिमा दित्तो, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। प्रस्ताद, जब वो आ जाए तो उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना। अहमद नाम, अहमद नाम होगा, पुरुष इंसान होगा, भगवान नहीं होगा। हमारे बहुत से लोग भगवान भी कहने लगते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, उन्होंने अपने यहाँ आने वाले किसी भी महान पुरुष को इंसान रहने ही नहीं दिया। जैनी को देख लो, महावीर जी को क्या कहते हैं? जैनी किसको मानते हैं? महावीर जी को। लेकिन जैनियों के मंदिर में जाओगे तो क्या लिखा होगा? महावीर भगवान, इंसान से निकाल के भगवान। सिखों के यहाँ चले जाओ, गुरु नानक की जहाँ मूर्ति मिलेगी उसके नीचे लिखा होगा नानक भगवान। उन्होंने नानक को भगवान का दर्जा दे दिया।